الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ غیر اللہ کی نظر نیاز کرتے ہیں اور اسے شرک نہیں سمجھتے، اور جب انہیں سمجھایا جائے، جب انہیں بتایا جائے کہ نظر نیاز یہ صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جو آپ یہ نظر نیاز کر رہے ہو تو یہ شرک ہے۔ جو غیر اللہ کی نظر نیاز ہے، جیسے 11ویں کی نیاز ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی کرتے ہیں، یا رجب کے کنڈے ہیں، یا محرم کی نیاز، ربیع الاول کی نیاز، تو یہ ساری نیازوں کو، نظر کو، نیاز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کو کوئی چیز بطور عقیدت، ہدیہ یا نذرانہ تحفتاً پیش کرتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے نام پہ نفل نماز پڑھوں گا، یا قرآن پڑھوں گا، یا فلاں ذکر اتنی مرتبہ کروں گا، اتنی مرتبہ تسبیحات پڑھوں گا، یا کوئی دیگ کھانے کی بنا کے بانٹوں گا، اور اس کا ثواب اس بزرگ کو ایصال کرتے ہیں ہم۔ تو وہ بزرگ اس تحفے یا اس نذرانے سے خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کو وہ نیاز کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر مانی کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کو بطور عقیدت ہدیہ دیں گے، تحفات پیش کریں گے یا نذرانہ، اور ہم اس کا ثواب بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت کر کے، کوئی صدقہ خیرات کر کے، یا کوئی اور عبادت کر کے، اس کا ثواب ان بزرگوں کو ہم ایصال کر دیتے ہیں، ان کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ جو بزرگ لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ اس تحفے سے، اس نذرانے سے خوش ہو جاتے ہیں، اس نذرانے سے خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی فائدہ دلا دیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ نظر نیاز کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کی۔ اب یہاں سمجھنا دین کے حوالے سے یہ مقصود ہے کہ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ نظر کا جو شرعی معنی مفہوم ہے، یہ پچھلی وائس کے اندر بیان ہوا کہ کوئی شخص کسی اضافی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے فلاں نفلی عبادت کروں گا یا صدقہ خیرات کروں گا، تو یہ نظر ہے، اور یہ شرعی نظر ہے۔ پھر اس نظر کو ماننے والے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس عبادت کو سر انجام دے۔ تو یہ ہے نظر کی شرعی اصطلاح یا شرعی معنی اور مفہوم۔ لغت کے اندر نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے تحفہ، عطیہ، ہدیہ، جسے ہم نذرانہ بھی کہتے ہیں۔ نذرانہ یہ نظر سے ہی نکلا ہے، نذرانہ۔ جیسے ہم کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں چیز میں نے آپ کی نظر کی، یہ فلاں چیز میں نے آپ کی نظر کی ہے، یعنی یہ فلاں چیز میں نے آپ کو گفٹ کی ہے، یا تحفتاً دی ہے آپ کو، میں نے ہدیہ کیا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ لوگوں کے آپس کے دنیاوی معاملات ہیں، یہ کوئی شرعی عبادت نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میں نے آپ کی نظر کی ہے، تو یہ دنیا کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حکومتوں کو یا حکومتی سطح پہ جو لوگ ہوتے ہیں، وزیر وغیرہ، انہیں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، نذرانہ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی مفادات ان سے جو ہے نا وابستہ ہوتے ہیں، کہ یہ فلاں وزیر صاحب ہیں، ان کو فلاں عہدہ ملا ہے، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی پرائم منسٹر بن گیا، کوئی چیف منسٹر بن گیا، یا کوئی بڑا آفیسر لگ گیا ہے کسی محکمے کے اندر، ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو ان کو پھر وہ نذرانہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ یہیں سے نکلا ہے، نظر سے نذرانہ۔ کیوں؟ ابھی ہمارے کام کریں گے۔ تو ایک طریقے سے یہ دنیاوی لالچ ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی جو ہے نا وہ فائدے کے لیے، لوگ جو ہے نا آفیسر وغیرہ کو یا بادشاہوں وغیرہ کو جو عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں، انہیں نذرانے دیتے ہیں تاکہ بادشاہ انہیں کوئی فائدہ پہنچائے، وہ آفیسر وزیر نے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچائے۔ تو یہ لوگوں کے دنیاوی معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نظر مانتا ہے کہ میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا صدقہ کروں گا، یا خیرات کروں گا، یا تسبیحات پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کوئی نیکی کروں گا، تو یہ شرعی عبادت ہے۔ اور شرعی عبادت جو ہوتی ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ نظر مانتا ہے کہ میں
مجھے فلاں کام درپیش ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، تو میں اتنی رکعت نماز ادا کر کے نوافل کی صورت میں، یا صدقہ خیرات کر کے، یا تسبیحات پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، یا روزے رکھ کر، یا کوئی اور نیکی کا کام کر کے، میں اس کا ثواب فلاں ولی اللہ ہیں، فلاں اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، نیک انسان ہیں، صالحین میں سے ہیں، کوئی شہید ہے، کوئی نبی ہے، تو میں ان کو جو ہے نا ایصال ثواب کر دوں گا، ان کو اس کا جو ہے نا میں ثواب ارسال کروں گا، تاکہ یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ان سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، یہ مجھے فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہ پورا جو یہ عمل ہے، یہ پورے کا پورا شرکیہ عمل ہے، یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بالکل صاف یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ یہ اس کے اندر تین باتیں آپ سمجھے، تین نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ کہ جس بزرگ کے نام کے اوپر یہ نظر مانی جا رہی ہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو ان کے نام کے اوپر میں یہ عبادت کروں گا، ان بزرگ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بزرگ، وہ ولی اللہ، اگر وہ صالحین میں سے کوئی نیک آدمی ہے، صالح انسان ہے، کوئی یا کوئی شہید ہے، اگر وہ زندہ نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، تو اس کے بعد نہ وہ ہماری کوئی بات سنتے ہیں، نہ ہمیں دیکھتے ہیں، نہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو وہ کسی ہمارے عمل سے وہ خوش ہوتے ہیں، نہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اپنے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی برزخی زندگی میں ہیں۔ مگر یہ لوگ جو یہ سارے شرکیہ جو ہے نا نظر نیاز وغیرہ کرتے ہیں، یہ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اولیاء کرام تو زندہ ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی برزخی زندگی میں ہیں۔ برزخی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور قیامت تک جو ہے نا جاری رہے گی، یہ زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے قیامت کے بعد اٹھنا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ۔ تو انسان مرنے کے بعد اپنی برزخ میں ہوتا ہے، یا اپنی برزخی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو یہ برزخ کی جو نا کیفیت ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، نہ ہم اس کا ہمیں احساس ہے، نہ ہمیں اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام زندہ ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی برزخی زندگی میں زندہ ہیں۔ ان کا دنیا سے، دنیاوی امور سے، لوگوں سے، دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا دنیاوی امور کے اندر کوئی تصرف نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والی ذات، اس کی تدبیر کرنے والی ذات، متصرف اور مدبر اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سنتا ہے، ہماری باتوں کو جانتا ہے، ہمارے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نہ کہ بزرگوں کے سامنے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ بزرگوں کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہماری فکر نہیں ہے ہونی چاہیے کہ یہ فلاں اولیاء کرام یا فلاں صالحین یہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہ تو اولیاء کرام اللہ کے نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی نیکیاں کر کے زندگی گزار کے اچھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس برزخی زندگی میں ہے۔ ابھی مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کیا اعمال ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی ان کے ساتھ تھی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ تو کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میں فلاں کسی بزرگ کے نام پہ جو ہے میں کوئی عبادت کروں، کوئی نظر مانوں، تو اس بزرگ کا زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں ہے تو نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہمارے عمل کی انہیں خبر ہوتی ہے، نہ وہ خوش ہوتے ہیں، نہ راضی ہوتے ہیں۔ ہم چاہے جتنی چاہے عبادتیں کر لیں ان کے نام کے، ان کے نام کے اوپر، ان کو ثواب ایصال کرتے رہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس برزخی زندگی میں ہیں، ان کا دنیا سے یا دنیاوی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ سمجھیں کہ وہ بزرگ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بزرگ فائدہ کیا پہنچا سکتے ہیں ہمیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اپنی برزخی زندگی میں ہیں، تو ہمیں وہ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارشی بن جائیں گے، ایک تقرب کا ذریعہ ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے، ہمارے لیے وسیلہ واسطہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ہمیں کچھ دلا دیں گے؟ تو بات یہ سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے عقیدے کے حوالے سے کہ دعا کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد کوئی شخص جو مر چکا ہے، تو میت نہ اپنے لیے دعا کر سکتی ہے، نہ کسی زندہ کے لیے۔ وہ ہمارے لیے کیا دعا کرے گی، وہ اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتی، کیونکہ دعا کرنا تو عبادت ہے۔ اس کا عبادت کا وقت ختم ہو چکا، اس کی مہلت پوری ہو چکی، اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ دعا کرنے کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے۔
اور وسیلہ واسطہ بنانا ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں وسیلہ دینا، واسطہ بنانا ان کو، یا بطور سفارشی عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہی وہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بالکل واضح طور پہ شرک قرار دیا۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ، جو بڑے بڑے مشرک سردار تھے مکے کے، مشرکین مکہ، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک لوگ تھے، ہم نے ان کے نام کے بت بنائے ہوئے ہیں، مگر یہ ایک وقت میں جیتے جاگتے زندہ کردار تھے، یہ اولیاء اللہ تھے، صالحین میں سے تھے۔ اب ان کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے گئے، تو ان کی عبادت کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی تو شرک ہے، عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بیچ میں کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ وہ بزرگ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہمارے لیے وہ وسیلہ بن سکتے ہیں، نہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، نہ ہمارا کوئی واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور نہ وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی زندہ ہے اور بزرگ ہے، نیک انسان ہے، اور مثال کے طور پر کوئی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اب وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، ولی اللہ ہے، اور زندہ ہے، اس کے سامنے موجود ہے، اسے جا کے ملاقات کرتا ہے، اور اس کو جا کے بھی یوں کہتا ہے کہ اگر حضرت صاحب میرا فلاں کام جو درپیش ہے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کو فلاں نذرانہ دیتا ہوں، میں آپ کو فلاں نذرانہ دوں گا، کوئی روپے پیسے دے یا کوئی تحفہ دے، کوئی قیمتی چیز ان کو دے دے کہ دنیا کی مال و دولت میں سے، تو میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کو یہ نذرانہ دوں گا، آپ میرا فلاں کام کرا دیں۔ یا کہ یہ کہ اگر آپ جو ہے میرا فلاں کام کرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو میں اتنے نفل پڑھ کے آپ کو بخش دوں گا، میں اتنے قرآن پاک پڑھ کے آپ کو اس کا ثواب ایصال کر دوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا اس کا ثواب آپ کو دے دوں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا، میں آپ کے نام پہ جو ہے نا میں اس کو بانٹ دوں گا۔ تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی زندہ شخص کے پاس جائے اور جا کے جو ہے نا یہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کو نذرانہ دوں گا، میں آپ کو یہ تحفے دوں گا، یا میں اتنی عبادتیں کروں گا اور یہ عبادتیں کر کے اس کا ثواب میں آپ کو ارسال کروں گا۔ تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی شخص کہ اب یہ تو زندہ ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ مردہ سے جائز نہیں ہے، جو مر چکے ہیں، تو زندہ شخص کے پاس جائیں۔ تو بات دراصل سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ یہ جو شخص کسی زندہ انسان کے پاس جا کے بھی یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام درپیش ہے، مجھے فلاں میرا مسئلہ ہے یہ حل کرا دیں، مجھے فلاں چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دلا دیں، تو میں آپ کو جو ہے نا یہ نذرانہ دوں گا، یا آپ کو میں ثواب جو ہے نا وہ ایصال کروں گا۔ تو یہ شخص اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، جو معاملہ اس کا خالق کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا، اللہ تعالیٰ کے آگے پکارنا تھا، گر گرانا تھا، فریادیں کرنی تھی، اس نے اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق کی طرف متوجہ ہوا اور مخلوق سے مانگ رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص زندہ بھی ہے تب بھی ہم اس کے نام کی نیاز نظر نہیں کر سکتے کہ آپ زندہ ہیں، آپ میرا فلاں کام کرا دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، نہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی شرک شرک امور میں سے ہے۔ کیوں؟ یہ شخص کا ایمان رب کے اوپر نہیں ہے، اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے اوپر آ گیا جو نیک انسان ہے، بزرگ ہے، اولیاء کرام میں سے ہے، صالحین میں سے ہے۔ اب اس کا عقیدہ اس کے اوپر ہے، اس کا توکل اس شخص کے اوپر ہے کہ یہ فلاں شخص، اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، بہت ہی نیک ہے، یہ مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے مجھے دلا دے گا، یہ میرا وسیلہ واسطہ بن جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، میں نفل پڑھ کے آپ کو بخش دوں گا، آپ میرا یہ کام کرا دیں، گویا عام لفظوں میں اسے رشوت دے رہا ہے، کسی بزرگ کو رشوت دے رہا ہے کہ میرا یہ کام کرا دے، میں آپ کو یہ دوں گا۔ تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پکار، یہ دعا، یہ عبادت، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو یہ بھی شرکیہ ہے، یہ بھی شرکیہ نظر نیاز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ہمیں لازم اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آج تو لوگ زندہ نہیں بلکہ جو مر چکے ہیں اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں، جیسے 11ویں کی نیاز ہے، رجب کے کنڈے ہے، محرم کی نیاز، ربیع الاول کی نیاز ہے، یہ ساری نیازیں جتنے بھی غیر شرعی ہیں یہ شرکیہ ہیں۔ اگر کوئی شخص زندہ کے پاس بھی چلے جیسے کہے کہ میرا فلاں کام کرا دے اللہ تعالیٰ سے، میں آپ کو جو ہے نا یہ دوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہا، وہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اس کی توجہ اس جو ہے نا غیر اللہ کی طرف ہے کہ اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ مجھے دلا دے گا۔ اس کی توحید ہی مکمل نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا، اللہ کے آگے گرتا، اللہ کے آگے گر گراتا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا۔
تو افضل یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نظر مانے، سب سے پہلی بات یہ کہ نظر ایک عبادت ہے، صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اہم نقطہ یہ بھی سمجھیں کہ اگر ہمیں کوئی کام درپیش ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے ہمیں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، افضل طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو میں نے یہ بتایا کہ ایک انسان جو ہے یہ نظر مانے گا کہ یا اللہ، میرا فلاں مسئلہ ہے، میری فلاں دعا ہے، میرا فلاں کام ہے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے راستے میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا صدقہ خیرات کروں گا، یا روزے رکھوں گا، یا ذکر اذکار کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، یا میں فلاں فلاں نیکی کروں گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ نظر مانتا ہے تو یہ صحیح ہے، یہ عبادت ہے، اور اس شخص کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ کام ہو جائے تو اس عبادت کو سر انجام دے۔ اسے نظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی افضل نہیں ہے، کیونکہ یہاں شرط لگائی جا رہی ہے کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ عبادت کروں گا، تو یہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے، سب سے اچھا عمل یہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، کہ انسان یہ شرط نہ لگائے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہے، یہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ عبادت کروں گا، نہیں، ایسا نہ کہے۔ بلکہ وہ شخص کیا کرے، وہ شخص شرط لگائے بغیر، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، تو وہ شخص کو چاہیے کہ وہ شرط نہ لگائے کہ میں کام ہو گیا تو میں عبادت کروں گا، بلکہ اس عبادت کو کر گزرے۔ مثال کے طور پہ جو اللہ نے توفیق دی ہے، صدقہ خیرات کرے، وہ روزہ رکھے، نفل نماز پڑھے، پھر ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ میرا فلاں کام ہے، یہ میری یہ دعا ہے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ وہ یہ شرط نہ رکھے کہ یا اللہ میری دعا قبول ہو گئی تو میں یہ عبادت کروں گا، بلکہ شرط رکھے بغیر وہ عبادت کر گزرے۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ نفل نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ صدقہ خیرات کرنے کی نیت ہے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ شرط نہ رکھے کہ یہ دعا قبول ہوگی تو میں یہ عبادت کروں گا، پہلے ہی وہ عبادت کر لے، چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ علم جو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ عبادت کرنے کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ عبادت بھی کی، میں نے دعا بھی مانگی، میری دعا ضرور قبول ہوگی، یا اس دنیا کے اندر جو میں نے مانگا ہے مل جائے گا، اگر نہیں ملے گا تو مجھے اس کا ثواب آخرت کے اندر ملے گا، لیکن میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت کبھی رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی۔ لہٰذا افضل یہ ہے، سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شرط نہ رکھے، بلکہ وہ عبادت کر گزرے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور نظر نیاز جو بھی ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کی نظر نیاز یہ شرک ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔